السلام علیکم پیارے ویورز، امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ناول جان عزیز، تحریر سونی مرزا، قسط نمبر 37۔ وہ اپنے کندھوں پر بیگ ڈالے جنگل کے بیچوں بیچ چلتے جا رہے تھے۔ جنگل کے کافی وسط میں جا کر اگرچہ دن کی روشنی ہونے کے باوجود بھی یہاں کافی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ سستانے کے لیے ذرا رکے تھے کہ اچانک ڈارلنگ کی نظر میرم کے پیچھے موجود درخت پر پڑی۔ ایک خطرناک مکڑی درخت کی ٹہنی پر سے ہوتی ہوئی اس کے وجود پر چڑھنے ہی والی تھی جب وہ چیخ اٹھی، میرم ہلنا مت! اس کے لفظوں پر میرم نے اپنی پوری نگاہیں پھاڑ کر دیکھا، جبکہ باقی سب ڈارلنگ کو حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ یکایک ڈارلنگ نے اپنی جیب سے چھوٹا چاقو نکالا اور نشانہ باندھ کر پھینک دیا۔ میرم نے چیختے ہوئے اپنے چہرے کے سامنے بازو پھیلا لیے تھے، مگر جب اس نے اپنی پشت پر گھوم کر دیکھا تو مکڑی کے جسم میں ڈارلنگ کا چاقو پیوست ہو چکا تھا اور وہ اسے اپنے ساتھ لے کر درخت کے تنے میں جا گھسا۔ ویری گڈ ڈارلنگ! آریال کے تعریف کرنے پر اس نے فخر سے اپنی جیکٹ سیدھی کی۔ باقی سب بھی اس کے نشانے پر شدید تعجب کا شکار ہو گئے تھے۔ آریال قدم بڑھا کر اس درخت کے قریب گیا اور چاقو نکالا تو اس کی نوک پر مکڑی کا مردہ وجود تھا۔ اس نے اسے گول گول گھمایا اور میرم کے چہرے کے سامنے کیا تو وہ پھر سے چیخی، آریال پلیز اسے مجھ سے دور رکھیں۔ تمہیں پتہ ہے اگر یہ مکڑی تمہیں کاٹ لیتی تو تمہارے ساتھ کیا ہوتا؟ اس نے چپ چاپ نفی میں گردن ہلائی۔ تو اگلے 5 منٹ میں تم تڑپ تڑپ کر مر جاتی۔ کیا؟ دہشت سے اس کی گول مٹول سبز آنکھیں مزید کھل گئی تھی۔ خوف کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ بہت شوق تھا تمہیں اس خطرناک جنگل میں آنے کا۔ 5 منٹ میں تمہارے سارے شوق دفن ہو جاتے۔ بھائی مجھے یہاں نہیں رہنا، پلیز چلتے ہیں واپس، جمیل بولا۔ پہلی بار میں اس کی بات سے ایگری کر رہی ہوں بھائی، ہمیں مزید رسک نہیں لینا چاہیے، اس بار سہل نے کہا تھا۔ شاید یہ دونوں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ٹائیگر، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کسی کو کوئی نقصان ہو جائے۔ نینا نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اور میں نینا سے اتفاق رکھتا ہوں، زاویار نے باری لی۔ خان تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے خان کی طرف گردن موڑی۔ جو تمہارا حکم۔ اور ڈارلنگ؟ جیسا آپ کو ہو ٹائیگر، میرا حکم یا میرا کہنا معنی نہیں رکھتا، کیونکہ اگر میں نے اپنی بیگم صاحبہ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی تو یہ محترمہ مجھ سے بھی ناراض ہو جائیں گی، اور اس کی ناراضگی نیور ٹالریٹ۔ بس کریں، ہر وقت سب کے سامنے مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں اور اب ایسے ریئیکٹ کریں جیسے ہمیشہ میری ساری باتیں مانتے ہیں۔ وہ چڑ اٹھی تھی۔ مانتا تو ہوں، نہیں مانتے۔ مانتا ہوں۔ اپنے کہنے کے ساتھ ساتھ اس نے پھر سے چاقو پر اٹکی ہوئی مکڑی اس کے سامنے کی تو وہ فوراً پیچھے ہوئی۔ آریال میں نے کہا اسے مجھ سے دور رکھیں۔ لو، کر دیا دور۔ اس نے مکڑی کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں پکڑا۔ میرم ڈر سے اسے دیکھنے لگی تھی، لیکن اگلے ہی پل وہ اس مکڑی کو اچھال کر زمین پر پھینک گیا۔ وہ سیدھی اس کی شرٹ کے اندر جا گھسی تھی۔ اگرچہ وہ مر چکی تھی لیکن زمین کا ڈر کے مارے رقص دیکھنے لائق تھا، جس سے سب کی ہنسی جنگل کے دور دور تک سنائی دی تھی۔ بھائی آپ نے یہ اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، مکڑی کو باہر نکال کر اس نے پاؤں کے نیچے رکھ کر مسلتے ہوئے کہا۔ لیکن میرے خیال سے تو تیرے ساتھ بالکل ٹھیک ہوا ہے، سہل بولی۔ تو اپنا منہ بند نہیں رکھ سکتی؟ نہیں رکھ سکتی، اس نے گردن اٹھا کر جواب دیا۔ ان کی لڑائی ایک بار پھر سے سب کو ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ جمیل چھوڑو یہ سب، آگے بڑھو۔ پر بھائی آگے ہی آگے جانا کہاں پر ہے؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، بس تمہاری بھابھی جنگل کو اندر تک دیکھنا چاہتی تھی، وہی دکھانے لایا ہوں۔ میرے خیال سے میں بہت اندر تک جنگل دیکھ چکی ہوں، اب شام ہو رہی ہے تو ہم یہیں ریسٹ کر لیتے ہیں۔ میرم نرمی سے بولی۔ ٹھیک ہے، تو پھر سب لوگ اپنے کیمپس یہیں پر لگا لو۔ آریال کا حکم ملا اور سب اپنے بیگز اتار کر کیمپنگ کرنے لگے۔ آج انہوں نے جہاں کیمپنگ کی تھی وہاں سے ندی صرف چند قدم کے فاصلے پر تھی۔ یہ رات کا وقت تھا اور وہ کھانا کھا چکے تھے۔ آریال اسی ندی کے کنارے کھڑا اپنی پستول میں گولیاں ڈال رہا تھا جب میرم اس کے پہلو میں آ کھڑی ہوئی۔ گولیاں ختم ہو گئی تھی کیا؟ نہیں بس چیک کر رہا تھا۔ اچھا، ہم جتنا کھانا لائے تھے وہ اب تک کھا چکے ہیں، اس لیے کل شکار کروں گا۔ مطلب آپ کسی معصوم جانور کی جان لیں گے؟ اسے فکر لاحق ہوئی۔ ہاں کچھ ایسا ہی ہے، پر یہ تو پلیز اب یہ مت کہنا کہ تمہیں جانوروں پر بھی رحم آ رہا ہے اور میں ان کا شکار نہ کروں، کیونکہ اگر میں نے ایسا نہیں کروں گا تو سب کو بھوکے رہنا پڑے گا۔ لیکن میں نہیں چاہتی کہ ہمارے پیٹ کی خاطر کسی معصوم جانور کی جان جائے۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے کبھی زندگی میں کسی جانور کا گوشت کھایا ہی نہیں، اس نے محفوظ انداز میں کہا اور میرم گھوری ڈال گئی۔ اچانک آریال نے سگریٹ نکالی اور اسے لائٹر کی مدد سے جلا کر اپنے ہونٹوں کے بیچ رکھ دیا۔ میرم کو اس کا سگریٹ پینا بہت ہی برا لگ رہا تھا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ وہ کافی دیر سے عجیب نظروں سے اسے تاک رہی ہے تو اپنی گردن کو ٹیڑھی کر کے اسے دیکھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟
دیکھ رہی ہوں کہ محبت کا اظہار صرف ایک بار کیا اور اس کے بعد شاید پھر سے بھول گئے۔ وہ جو اقرار کیا تھا وہ اچانک بے اختیار ہو گیا تھا، اور اب جب بھی کروں گا تو پورے ہوش میں اور سمجھ سے کروں گا۔ تو مطلب اب پھر سے ایک لمبا انتظار کرنا پڑے گا؟ اس نے سلگ کر پوچھا اور ساتھ ہی اپنا نچلا ہونٹ بھی لٹکا دیا۔ آریال نے انجان بنتے ہوئے اپنے کندھے اچکائے۔ اس نے اپنی جیب سے اس کا لاکٹ نکال کر سامنے کیا تو میرم آنکھیں کھول کر تاڑنے لگی۔ یہ آپ کو کہاں سے؟ جنگل میں سے ہی ملا جب تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ شکر ہے، مجھے تو لگا تھا کہ یہ گم ہو گیا۔ اب میں پہنا دوں؟ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ وہ ہنسی تو اس نے بھی مسکراتے ہوئے اس کی گردن سے ہاتھ گزار کر اسے پہنا دیا تھا۔ اس کی مخروطی سفید گردن پر وہ لشکارے مار رہا تھا۔ آریال، میرم نے اتنے میٹھے لہجے میں اس کا نام پکارا کہ وہ کتنی ہی دیر اس کے یوں پکارنے پر اسے محبت سے دیکھتا رہا۔ مجھے کچھ کہنا ہے۔ وہ پوری طرح اس کی طرف گھومتے ہی اس کے ساتھ سے سگریٹ لے کر زمین پر پھینک گئی اور پھر اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ لگتا ہے کوئی بہت راز کی بات کہنے والی ہو۔ اس کے اندازہ لگانے پر وہ تھوڑی سی مسکراہٹ پیش کر گئی، پھر نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو روبرو ہی اسے نظریں دو چار کر گیا۔ میرم کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں اور اپنی دھڑکنوں پر بمشکل قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ اپنے لبوں کو آج خود اپنی مرضی سے ہی اس کے ہونٹوں کے قریب لے گئی۔ آریال اس کی حرکت پر تھوڑا سا مسکرایا، لیکن میرم نے آج ہمت کر کے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر ثبت کیے تو آریال نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال لیا۔ اس کی شدت بڑھ گئی تھی اور پھر اچانک ہی وہ پیچھے ہو گئی۔ آپ نے ایک بار کہا تھا نا کہ جس دن میں آپ کے لبوں کو چوم کر کہوں گی کہ کیا کمی ہے ان ہونٹوں میں جو آپ سگریٹ پیتے ہیں، تو آپ اس دن سگریٹ پینا چھوڑ دیں گے۔ ہاں کہا تھا۔ تو پھر میں آج پوچھنا چاہتی ہوں کہ آریال، آپ کے ہونٹوں میں ایسی کون سی کمی ہے جو آپ کا سگریٹ پینا ضروری ہے؟ پہلے تھی کمی اور اب نہیں ہے۔ مطلب؟ اس کے ماتھے پر رگ ابھری۔ پہلے میرے لبوں میں تمہارے پیار کی کمی تھی، اب نہیں رہی۔ اس کی بات پر میرم کے رخسار سرخ ہو گئے تھے۔ اس نے شرما کر نظریں جھکائیں۔ آج سے سگریٹ کبھی نہیں پیوں گا۔ تھینک یو، اور مجھے مزید بھی آج کچھ کہنا ہے۔ میرم نے پھر سے نظریں اٹھائیں۔ کہو۔ تمہیں ہی سننا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ سے شدید قسم کی محبت ہو گئی ہے آریال۔ آئی لو یو ویری مچ۔ وہ مسکرایا۔ میں بہت پہلے ہی جان گیا تھا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ تم نہ بھی بتاتی تو مجھے علم تھا۔ جانتی تو میں بھی تھی کہ آپ مجھ سے پیار کرتی ہیں، لیکن آپ کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ تو پھر آج دوبارہ کہتا ہوں، تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ میرم پھر سے شرمائی۔ آریال کا صرف دل ہی تم سے محبت نہیں کرتا، بلکہ میری روح بھی تمہاری شیدائی ہے۔ میری روح تمہاری روح کی طالب ہے، اور روحوں کی محبت مرنے سے بھی نہیں مرتی۔ اس نے اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے مزید قریب کر کے پیار سے کہا تھا، اور میرم اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اس کے بالوں سے اٹھتی مسحور کن خوشبو سونگھ کر وہ اس کی گردن کے ایک اطراف کو زلفوں کی قید سے آزاد کر کے اپنے ہونٹوں کو اس پر رکھ گیا تھا۔ چاند نے دور آسمانوں سے ان دو پیار کرنے والوں کا دیدار کیا تھا۔ سہل اور خان چہل قدمی کرنے ایک طرف نکل آئے تھے۔ کتنی ہی دیر تک وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے، مگر پھر اچانک ان جھاڑیوں میں کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی تو خان نے اسے اپنے پیچھے کیا اور اپنی پستول نکال کر جھاڑیوں میں شوٹ کرنے ہی والا تھا جب جمیل فوراً جھاڑیوں سے نکل کر کھڑا ہوتے ہی چلایا۔ نہیں، شوٹ مت کرنا، میں ہوں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بھی کھڑے کر لیے تھے۔ تو تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ شرم نہیں آتی؟ ہماری جاسوسی کر رہا تھا؟ سہل جھٹ اس پر برس پڑی تھی۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی جاسوسی کرنے کی، میں تو یہاں سوسو کرنے آیا تھا۔ تجھے یہی جگہ ملی تھی اور تم لوگوں کو بھی یہی جگہ ملی تھی؟ اس نے الٹا سوال جھاڑا۔ بھائی نے منع کیا تھا نا کہ اکیلے کہیں نہیں جانا۔ ہاں تو اب کیا اس کام کے لیے بھی کسی کو ساتھ لاتا میں؟ وہ سر پھرا ہوا اور خان ہنسا۔ جمیل ریلیکس، چھوڑو یار، چل کرو، ہم دونوں تو بس ایسے ہی یہاں باتیں کرتے آ گئے تھے۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپتھپایا۔ ہاں ٹھیک ہے، پر پلیز اس کا منہ بند کروا لیا کرو۔ وہ اپنی بہن کی طرف اشارہ کر گیا۔ تجھے تو تمیز ہی نہیں ہے، سہل پھر سے دھاڑی۔ ہاں تجھے بڑی تمیز ہے جو خود مجھے اپنی پریگننسی کا بتانے آ گئی۔ کیا؟ خان نے بوکھلاتے ہوئے اپنی بیوی پر نظر دوڑائی تو اس نے نظریں دائیں سے بائیں گھمانا شروع کی۔ اب دو صفائیاں خان بھائی کو، انہیں بھی تو پتہ چلے کہ کس قدر بیوقوف لڑکی سے شادی کی ہے انہوں نے۔ انہیں آپس میں لڑوا کر اس نے اپنا سر جھٹکا اور چلتا بنا۔ خان ابھی بھی سے گھور رہا تھا۔ کیا جمیل سچ کہہ رہا تھا؟ وہ جھوٹ مت بولنا مجھ سے سہل۔ آج پہلی بار اس کے لہجے میں کرختگی دیکھ کر وہ اپنے گلے میں تھوک اتار گئی۔ ہاں ہاں، سچ کہہ رہا ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایسی باتیں کون بتاتا ہے خود سے بھائیوں کو؟ خان، وہ ٹائیگر کو بھی بتائی ہے؟ اس کی پوری بات سنے بغیر اس نے پھر سے اپنی سنائی تو سہل نے خاموشی سے اس بات میں گردن ہلائی اور پھر اپنا سر پیٹ کر رہ گیا تھا۔ اف!
کس بیوقوف لڑکی سے شادی کر لی میں نے؟ سا تو مت کہیں خان۔ کیوں نہ کہوں؟ زمیل تو پھر بھی تمہارے جیسا ہے، مگر ٹائگر، اف یار، کیا سوچتا ہوگا وہ؟ میں نے آج تک خود کبھی اس سے کوئی فضول بات نہیں کی، اور تم؟ اف۔ وہ مسلسل اپنا سر پیٹ رہا تھا، روبرو شرمندہ سی ہوئی۔ سوری خان، دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ خیر چھوڑو اب، چلو کیمپ میں واپس چلتے ہیں۔ اس کا انتظار کیے بغیر وہ خود ہی کیمپ کی جانب قدم دوڑا گیا تھا۔ سہیل میں من میں زمیل کو کافی گالیوں کے القابات سے نوازا تھا۔ آریال کے بازو پر سے اپنا سر اٹھاتی ہوئی میرم بیٹھ گئی تھی۔ صبح ہو چکی تھی اور کیمپ کے اندر تک روشنی کی کرنیں آتی دکھائی دیں۔ اس کی نظر سیدھی کیمپ میں موجود سامان کے بیچ پڑی، جہاں آریال نے اپنی پستول رکھی ہوئی تھی۔ یہ تو آج اپنی پستول سے کسی معصوم جانور کو مار دیں گے، کہیں کسی خرگوش کو ہی نہ مار دیں۔ خود سے سوچتے ہوئے اس نے انگلیاں چبائیں۔ ایک کام کرتی ہوں، ان کی پستول سے گولیاں نکال دیتی ہوں۔ وہ اپنے دماغ میں عمدی سوچ پر عمل کرتے اٹھنے ہی لگی تھی جب دوبارہ ایک اور خیال بدل لیا۔ لیکن اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں نے گولیاں نکالی اور میری وجہ سے ان کا شکار بھاگ گیا تو؟ یہ نہ ہو کہ مجھے پھر سے ان کے تھپڑ برداشت کرنے پڑے۔ اس نے بے اختیار اپنی گال پر ہاتھ رکھا تھا۔ لیکن نہیں، اب نہیں ماریں گے مجھے، اور اگر اب دوبارہ مارا تو میں دور ہو جاؤں گی ان سے۔ ہاں، یہی کروں گی اب۔ وہ اپنے دماغی فیصلوں پر عمل کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اس کی پستول کو ہاتھ میں لیا تو خود بخود ہی اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ مجھ جیسی تو پستول کو پکڑنے سے بھی ڈرتی ہے، اور پتہ نہیں یہ لوگوں کی جان کیسے لے لیتے ہیں۔ اس نے پھر سے اس کے سوئے ہوئے وجود کو دیکھا تھا۔ بمشکل اس نے میگزین باہر نکالی اور ساری گولیاں اپنی ہتھیلی پر ڈال کر میگزین کو واپس چڑھاتے ہوئے اسے اس کے مقام پر واپس رکھ گئی۔ پھر کیمپ سے باہر نکل کر اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، مگر سبھی اپنے اپنے خیموں میں تھے۔ دبے پاؤں چلتے ہوئے اس نے چند قدم دور اپنے ہاتھوں سے ایک چھوٹا سا گڑھا کھود کر ساری گولیاں اس میں بھری اور واپس اس پر مٹی ڈال گئی۔ پھر اوپر چڑھ کر 2 3 بار اس پر چھلانگ لگائی تو مٹی مضبوطی سے جم گئی۔ اپنے ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے اس نے قریب ندی کا رخ کیا۔ کنارے پر بیٹھ کر وہ پانی کو اپنے ہتھیلیوں میں بھر کر چہرے پر چھینٹیں مارنے لگی۔ ندی کا پانی کافی ٹھنڈا تھا اور اسے سکون مل رہا تھا۔ اس نے اپنے بازو بھی دھوئے، پھر مزید سکون چاہا تو اپنے پاجامے کو گھٹنوں تک چڑھاتے ہوئے پانی میں اتر گئی۔ وہ اس ٹھنڈے پانی سے اٹکھیلیاں کر رہی تھی۔ دوپٹہ بھی اتار کر ایک طرف پڑے پتھر پر دھر دیا تھا۔ آریال کی آنکھ کھلی تو اسے نہ پا کر اپنی آنکھیں مسلتا ہوا کیمپ سے نکلا۔ اب یہ کہاں چلی گئی؟ کچھ پل تو اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑا کر اسے ٹٹولنے کی کوشش کی، مگر نہ پا کر ندی کی طرف چلا آیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ وہیں ہوگی، اور اس کا اندازہ بالکل ٹھیک نکلا تھا۔ اگرچہ یہ ٹھنڈ کا موسم تھا، مگر جنگل میں کافی ہبس تھی۔ میرم کو مزید سکون چاہیے تھا، اور اسی سکون کو مزید حاصل کرنے کے لیے وہ پوری کی پوری ندی میں غوطہ لگا گئی۔ وہ گہرائی میں نہیں گئی تھی کیونکہ اسے تیرنا نہیں آتا تھا، مگر جب آریال وہاں پہنچا تو اسی لمحے اس نے اپنے بھیگے وجود کو پانی سے باہر نکالا تو اس کے گیلے بال بھی جھٹکا کھا کر کمر پر آن گرے تھے۔ میرم نے اسے نہیں دیکھا تھا، مگر وہ اسے دیکھ کر دیوانہ ہو رہا تھا۔ وہ اپنی گردن دائیں سے بائیں ہلا کر اسے مزید پاگل کر رہی تھی۔ اس نے 4 قدم پیچھے لیے اور آہستہ آہستہ اس کی پشت پر سے ہوتا خود بھی ندی میں اتر آیا تھا۔ جب میرم دوبارہ پانی میں گئی تو آریال نے بھی ساتھ ہی غوطہ لیا۔ دونوں ایک ساتھ باہر نکلے تھے، مگر ان کا آدھا وجود ابھی بھی پانی میں تھا، اور باہر آتے ساتھ ہی وہ میرم کو اس کی بھیگی کمر سے پکڑ گیا۔ اس نے کرنٹ لگنے کی طرح اپنا آپ چھڑایا اور جھٹ گھوم کر پیچھے دیکھا تو مقابل کا چہرہ پانی ٹپکا رہا تھا۔ اس کے بھورے بال ماتھے پر گرے ٹپ ٹپ بہتے قطروں کو اس کی آنکھوں کی طرف لے جا رہے تھے۔ اس کی سیاہ شرٹ کے اوپری 3 بٹن کھلے تھے اور سینہ بھی گلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ آریال پر نظر ڈالتے ہی وہ آنکھوں سمیت پورا منہ کھول گئی۔ آپ یہاں کب اور کیسے آئے؟ تھوڑی دیر پہلے اپنے پیروں پر چل کر، اس نے مسکراہٹ سجائی تھی، اور میرم خود بھی اس کو تکتی ہی رہ گئی۔ آریال نے اپنی نگاہ سب سے پہلے اس کے چہرے پر ڈالی جو بھیگا ہوا تھا، پھر قطروں سے بھرپور لبوں کو دیکھا، اور پھر اس کی مخروطی گردن پر نظر ڈالی تو وہ آدھی بالوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اگلی ایک ہی نگاہ میں وہ اس کے باقی بھیگے وجود کو دیکھ گیا تھا۔ میرم کا لباس گیلا ہونے کی وجہ سے جسم کے ساتھ چپک گیا تھا اور ایک ایک حصہ نمایاں ہونے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے اسے کس اینگل سے دیکھا ہے، اس لیے اپنے ایک طرف کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا۔ آریال نے اس کی سوچ کے عین مطابق عمل کرتے ہوئے اسے پھر سے کمر سے پکڑے اپنے ساتھ چپکا لیا تھا۔ میرم نے اس کے سینے کو دیکھا تو اپنا دایاں ہاتھ وہیں رکھ دیا۔ اس کا ہاتھ سیدھا اس کے لاکٹ پر جا ٹکا تھا۔ میرم کا دل تو ہر بار اس کے قریب آنے پر تیز دھڑکتا تھا، مگر آج آریال کے دل کی دھڑکنیں بھی بے قابو ہو رہی تھیں۔ جانے عزیز، مجھے اس لمحے سے بھی بے تحاشا پیار ہے، جس لمحے میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، جب تم اپنی نظریں جھکائے میرے سامنے کرسی پر بیٹھی تھی، اور یہ تک نہیں جانتی تھی کہ تم کس کے سامنے ہو۔ اس کے انداز میں بلا کی چاہت تھی، اور میرم نے اپنے نین اٹھا کر دھیرے دھیرے اس کا پورا چہرہ تکا۔ مجھے بھی وہ لمحہ یاد ہے،
آپ کو پہلی بار نگاہ اٹھا کر دیکھا تھا تو آپ مجھے شکل و صورت سے اچھے لگے تھے، مگر تب محبت کا کبھی نہیں سوچا تھا۔ اور وہ لمحہ بھی یاد ہے جب آپ پہلی بار میرے قریب آئے اور ہنسے تھے، تب مجھے آپ سے نفرت ہونے کے باوجود بھی دنیا میں سب سے حسین آپ کی ہنسی لگی تھی۔ اور اب تو محبت سے اوپر والا درجہ شروع ہو چکا ہے، اب تو عشق ہو چکا ہے۔ اوہ ہم آپ پلیز مجھ سے کبھی مت دور جائیے، کبھی دور مت جائیے گا، میں ایک دن بھی آپ کے بغیر نہیں گزار سکتی۔ جس بات میں بولتے وقت نہ جانے کبھی اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے تھے۔ او پلیز یار میرم، یہ مت کیا کرو، تم روتی ہو تو یہاں درد ہوتا ہے۔ اس نے اپنے دل کے مقام پر انگلی رکھی۔ آئی لو یو، آئی لو یو، آئی لو یو سو مچ، پلیز 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 مجھے کبھی مت چھوڑیے گا، کبھی دور مت جائیے گا۔ آپ کی میرم اب آپ کے بغیر سانس تو لے سکتی ہے لیکن خوش نہیں رہ سکتی، اور جو سانس آئے گی وہ بھی تکلیف دے گی۔ اس نے اس کے گلے لگ کر زور سے اسے دباتے ہوئے میرم نے شدت سے کہا تھا۔ وہ بس مسکرایا، اسے خود سے الگ کر کے اس نے اس کے چہرے کو تھوڑی سی پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ ایک بات بتاؤ، ہوں اب تمہیں اپنا وہ پرانا عاشق احسن یاد نہیں آتا کیا؟ آریال، اس وقت صرف ہم دونوں ہیں، اس منحوس کا نام بھی مت لیں۔ اس کے لہجے میں محسوس کی جانے والی ناراضگی درائی تھی۔ منحوس؟ وہ کھل کر ہنسا۔ ہاں تو اور کیا، تم تو بڑا مرتی تھی اس پر۔ اس کی آنکھوں میں شرارتی جگنو تھے۔ مرتی تھی، اب نہیں مرتی۔ اچھا، وہ اپنی بھویں چڑھا گیا۔ اب تو بس آپ پہ مرتی ہوں، اس نے اسے گریبان سے پکڑ کر مزید اپنے ساتھ چپکاتے ہوئے کہا۔ تم اس وقت میری برداشت کا امتحان لے رہی ہو؟ کیا مطلب؟ وہ سچ میں نہیں سمجھی تھی۔ مطلب یہ کہ اگر میں شروع ہوا تو پھر تم بس مجھ سے دور جانے کے بہانے ڈھونڈتی رہ جاؤ گی۔ اس نے خطرے کا الارم دیا تو میرم نے نین پھاڑ کر دیکھا۔ نہیں، اب تو صبح ہو چکی ہے اور سب اٹھ بھی گئے ہوں گے، تو میرے خیال سے ہم چلتے ہیں۔ اپنا بچاؤ کرنے کے لیے اس نے ایک ناکام کوشش کی، اور جیسے ہی ندی سے نکلنا چاہا تو اب پھر سے اسے کھینچ کر اپنے سامنے کر گیا۔ میرم نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے مگر آریہ نے اسے بولنے کا موقع ہی کہاں دیا تھا، اور اپنے لبوں کو اس کے نازک ہونٹوں پر رکھ گیا۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ میرم کی گردن کے اطراف رکھے تھے اور پوری طرح اس کے چہرے پر جھک چکا تھا۔ جب وہ ایسا کرتا تھا تو وہ ہمیشہ اپنی آنکھیں بند کر لیتی تھی۔ کبھی اتنی ہمت ہوئی ہی نہیں تھی کہ اس کے چہرے کو اپنے اتنا قریب نگاہ اٹھا کر دیکھ سکے، مگر آج اس نے ہمت کر لی تھی۔ وہ اپنی کارروائی کر رہا تھا اور اس نے اپنے نین کھول کر اسے دیکھا۔ دل مچل اٹھا۔ آریال اپنی مہر ثبت کر کے پیچھے ہوا تو میرم خود اس کی گردن سے اپنے بازو گزار کر اس کے چہرے پر جھکی۔ جب اس نے خود اس کے لبوں پر بوسہ دیا تو وہ بول اٹھا۔ واہ، آج تو کچھ زیادہ ہی رومانٹک موڈ میں ہو۔ وہ ہنسا تو میرم فوراً پیچھے ہوئی۔ آپ کو غور سے دیکھا ہے نا، اتنے قریب سے، تو کیا محسوس کیا؟ بس محبت۔ اس کے چہرے پر اتنی خوبصورت اسمائل سجی تھی کہ وہ لمحہ بھر سے تک دیکھتا رہا۔ تو جب تمہارا اتنا ہی اچھا موڈ ہے تو پھر کیوں نہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے؟ نہیں، اس نے جھٹ کہا۔ کیوں، اب کیا ہو گیا؟ تم کرو تو ٹھیک، میں کرنا چاہوں تو نہیں؟ ہاں، کیونکہ باقی سب لوگ بھی تو جاگ گئے ہوں گے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اس نے سانے سکیڑے۔ پر مجھے تو ہے، لیکن مجھے اس چیز کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ آریال پلیز، پلیز واپس چلتے ہیں۔ نہیں، دیکھیں اگر آپ نے مجھے اب جانے نہیں دیا نا تو میں رونے بیٹھ جاؤں گی۔ اس کی دھمکی پر اس نے پھر سے کہا لگایا تھا۔ اوکے فائن، بہت اچھی دھمکی پکڑی ہے ویسے تم نے۔ جاؤ، لیکن جانے سے پہلے یہ بتاؤ کہ اگر باقی سب لوگ اٹھ گئے ہوں گے تو کیا ان کے سامنے ایسے ہی بھیگے کپڑوں میں جاؤ گی؟ ظاہر ہے ایسے ہی جانا پڑے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں تمہیں اس طرح نہیں جانے دوں گا۔ تو پھر کیا کریں گے؟ دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ وہ وہاں پتھر پر پڑا ہے۔ اس نے وہاں نگاہ دوڑائی تو اس کا گلابی رنگ کا دوپٹہ دکھائی دیا۔ اس نے غور سے دیکھا تو یہ ریشمی تھا۔ اپنی کوئی شال نہیں لے کر آئی؟ پر دوپٹے کو کیا ہے، بہت باریک ہے، اور اگر تم یہ لوگی تو پھر بھی تمہارا پورا بدن نظر آئے گا۔ اس کے یوں پوزیسو ہونے پر میرم کو اس پر مزید پیار آیا تھا۔ شال ہے مگر وہ کیمپ میں پڑی ہے۔ اوکے تم یہیں رکو، میں لے کر آتا ہوں۔ وہ جانے لگا تو میرم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ بھی ایسے ہی باہر جائیں گے؟ ہاں تو مجھے کیا ہے، آپ کا بھی تو پورا جسم گیلا ہو چکا ہے، شرٹ کے بٹن بھی کھلے ہیں، پورا سینہ نظر آ رہا ہے، اوپر سے گرے بالوں کے ساتھ تو آپ ویسے ہی غضب ڈھا رہے ہیں۔ آپ کو بھی کوئی ایسے دیکھے گا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ واٹ؟ اس کے ماتھے پر شک نے نمودار ہوئی۔ ہاں، ڈارلنگ کا تو اب کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن نینا تو ابھی کنواری ہی ہے، اگر اس کا آپ پر دل آ گیا تو؟ ایک نئے انکشاف پر اس کے ماتھے پر موجود شکن مزید گہری ہو گئی۔ وہ پوری طرح حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بس آپ بھی ایسے بائی نہیں جائیں گے؟ تم کیسی باتیں کر رہی ہو میرم؟
بالکل ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں، میں آپ کی بیوی ہوں اور میرا آپ کو دیکھ کر دل مچل سکتا ہے تو کیا کسی دوسری لڑکی کا نہیں مچلے گا؟ آریال اپنی پیشانی مسلنے لگا۔ میرم پلیز یہ ڈرامے بازیاں بند کرو، رکو یہیں پر میں آتا ہوں۔ اس کے جانے کی کوشش پر وہ ایک بار پھر سے اس کی بازو میں ہاتھ ڈال گئی اور جب اس نے گھوم کر پیچھے دیکھا تو وہ نفی میں گردن ہلا رہی تھی۔ میرم میں اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی کیونکہ اچانک انہیں زمیل کی آواز سنائی دی جو ان کی ہی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ میرم کو کلائی سے پکڑ کر جھٹ اپنے پیچھے کر گیا۔ جب تک میں نہ کہوں تم زمیل کے سامنے نہیں آؤ گی۔ ساتھ ہی اس نے تنبیہ بھی کر دیا تھا۔ میرم مزید سمٹ کر اس کی پشت پر چھپ گئی تھی۔ زمیل تم یہاں؟ بھائی بھابھی بھی تو یہی تھی، میں نے انہیں دور سے دیکھا تھا، آپ نے انہیں اپنے پیچھے کیوں چھپا دیا؟ اس کا حلیہ ٹھیک نہیں ہے، اور تم جو کہنے آئے تھے وہ کہو، بس فضول سوالات مت کرو، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے بھائی، لیکن بھابھی میرے لیے تو بہنوں۔ زمیل میں نے کہا کہ جو کہنے آئے ہو بس وہ کہو، وہ اپنے دانتوں کا رگڑ کر بولا۔ اس کی زبان وہیں بند ہوئی اور چند ثانیوں کو وقفہ لے کر اس نے پھر سے بولنا شروع کیا۔ بھائی وہ ڈارلنگ پوچھ رہی تھی کہ ناشتے کا کیا کرنا ہے؟ ہاں دیکھتے ہیں کوئی شکار۔ لیکن بھائی مجھے تو بہت بھوک لگی تھی۔ میرم نے شرارتاً اس کے پیچھے سے ذرا نکل کر سامنے آنا چاہا تو آریال نے فوراً گردن ٹیڑھی کر کے اسے گھورا۔ اس کی نظروں میں اٹھتی جلن دیکھ کر وہ جھٹ پھر سے پیچھے جا چکی تھی۔ میں نے کہا نا کرتے ہیں کچھ۔ بھائی پانی بھی ختم ہو رہا ہے تو کیا اس ندی سے بھر لیں؟ نہیں، اس ندی کے اس مقام سے نہیں، جہاں آبشار بہتی ہوگی وہاں سے بھریں گے۔ اور آبشار ہی کیوں؟ میرم جان بوجھ کر اسے غصہ دلانے کی خاطر ایک بار پھر سے اپنی بازو لہرا گئی۔ زمیل کی اس کی بازو پر نظر پڑی تھی اور اس کی نظروں کا تعاقب کر کے ہی آریال نے دوبارہ پیچھے دیکھا، لیکن میرم اگلے ایک ہی لمحے میں پھر سے اس کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ غصے سے اپنی ناک پھلا گیا تھا کیونکہ بہتا پانی ہمیشہ صاف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی تو پھر میں چلتا ہوں۔ اوکے، ہم بھی آتے ہیں۔ زمین نظروں سے اوجھل ہوا تو اس نے فوراً میرم کو بازو سے کھینچ کر اپنے سامنے کیا، روبرو کیا۔ کیا حرکتیں کری تھی تم یہ؟ منع کیا تھا نا میں نے، وہ درستگی سے بولا۔ کیا حرکتیں کر رہی تھی تم یہ؟ منع کیا تھا نا میں نے، وہ درستگی سے بولا۔ وہ میں تو بس وہ جب میں کسی چیز سے منع کر دوں تو اس سے باز رہا کرو میرم، ورنہ ٹرسٹ می میں اپنی محبت کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ اسے دونوں بازوؤں سے پکڑے زور سے دبا کر وہ اشتعال سے پھنکارا تو میرم نے درد سے آنکھیں مینچ لی۔ تمہیں ڈھیل دے رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں تم پر دوبارہ سختی نہیں کروں گا۔ اپنی نافرمانی کرنے کی صورت میں تمہیں کڑی سے کڑی سزا دوں گا، اور یہ کبھی مت بھولنا کہ تم کس کی بیوی ہو، سمجھی؟ اسے چھوڑ کر وہ پیچھے ہوا، لیکن اسے احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ اس کی مضبوط گرفت مقابل کے نازک بازو پر نشان چھوڑ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے خود بخود پانی بہنے لگا۔ آریال اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر پھر سے پگھلنے لگا تھا، لیکن اس نے خود کو پگھلنے سے باز رکھا اور ندی سے باہر نکل کر چلا گیا۔ میرم کو اپنی شاد پر شدید افسوس ہوا، مگر اب کیا فائدہ تھا؟ صرف چند ہی منٹوں کا وقت گزرا تھا اور آریال اپنے ہاتھوں میں اس کی شال تھامے اس کی طرف آتا دکھائی دیا۔ میرم باہر آؤ، بس حکم نامہ ملنے کی دیر تھی اور اب تو اس نے جھٹ پیروی کرنی تھی۔ وہ ندی سے نکل کر بالکل اس کے سامنے ہوئی تو آریال نے ایک بار پھر سے اس کے پورے وجود پر نگاہ دوڑائی۔ اس کا پاجامہ گھٹنوں تک چڑھا دکھائی دیا تو ایک نیا حکم جاری کر دیا، پاجامہ نیچے کرو اپنا۔ جی۔ وہ نیچے جھک کر اسے سیدھا کر گئی تھی۔ جب دوبارہ کھڑی ہوئی تو آریال نے اس پر شال اڑا کر بکر بھی مار دی، پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر مخاطب ہوا۔ چلو، پر میرا دوپٹہ؟ اس نے واپس کھینچا۔ آریال چند قدم بڑھا کر پتھر پر پڑا ہوا اس کا دوپٹہ اٹھا کر اپنے دوسرے ہاتھ میں پکڑ گیا اور دائیں ہاتھ سے پھر سے اس کے نازک ہاتھ کو تھاما۔ اب وہ خاموشی سے اس کے نکوش پر اپنے قدم جمانے لگی تھی، پھر اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے محبت سے اسے دیکھتی رہی۔ جب وہ کیمپ کے قریب پہنچے تو سب نے میرم کا تعجب سے دیکھا۔ وہ آنکھ سے ہی اسے کیمپ میں جانے کا اشارہ کر گیا تھا۔ جب میرم اندر جا چکی تو ڈارلنگ اس کے سامنے ہوئی۔ ناشتہ؟ میرم چینج کر لے تو پھر شکار پر چلتے ہیں۔ کریکٹ۔ اسے صرف 5 منٹ لگے تھے اور نیوی بلو رنگ کے لباس میں لپٹی اپنے سر پر دوپٹہ اڑائے ہوئے وہ باہر نکلی تو سب کی نگاہوں کا مرکز بنی۔ اس نے پھر سے اپنے شوہر کا چہرہ دیکھا تھا، شاید یہ جاننے کی کوشش کری تھی کہ ابھی سے اس کا لباس ٹھیک لگا یا پھر ابھی کوئی کمی رہ گئی۔ جب اس نے مسکراہٹ پیش کی تو وہ اس کا جواب سمجھ گئی تھی، پھر خود بھی تبسم سجا گئی۔ ہم سب لوگ الگ الگ سمتوں میں جاتے ہیں، ورنہ اگر اکٹھے شکار پر گئے تو بہت ٹائم لگے گا، اس لیے سب اپنی اپنی سمت کا تعین کر لو۔ پر ٹائیگر شکار پر جائے گا کون کون؟ خان نے پوچھا۔ تم، میں، ڈارلنگ، نینا اور زاویار۔ تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے بھائی؟ سہل نے تیوری چڑھائی۔ انتظار ہمارے لوٹنے کا، اور سب یاد رکھنا کہ اکٹھے رہو گے۔ لیکن آپ بھی تو اکیلے جا رہے ہیں، میرم نے پریشانی سے کہا۔ میری فکر مت کرو،
میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں۔ اسے اس کی گال کو تھپتھپاتے ہوئے جواب دیا اور رفو چکر ہو گیا۔ پتہ نہیں آریال کیا سوچیں گے جب انہیں پتہ چلے گا۔ آریال کیا کریں گے جب انہیں پتہ چلے گا کہ ان کی پستول میں تو گولیاں ہی نہیں ہیں؟ اس نے خود سے سوچا۔ آریال گھات لگائے جھاڑیوں میں چھپا بیٹھا تھا جب ایک خرگوش اسے دکھائی دیا۔ اس نے ابھی نشانہ باندھا ہی تھا کہ یک ایک شیر کہیں سے نمودار ہوا اور اس کے شکار کو دبوچ گیا۔ شیر کی آمد پر وہاں موجود سبھی چرند پرند یکدم بھاگ گئے۔ شٹ! اس نے اپنا ہاتھ مٹھی کی صورت میں بنائے زمین پر مارتے ہوئے کہا۔ وہ اٹھ کر جانے لگا تو جھاڑی ہلنے کی وجہ سے شیر نے اسے دیکھ لیا تھا۔ خرگوش کے مردہ وجود کو وہیں چھوڑ کر وہ اب اس کا تعاقب کرنے لگا۔ آریال اس کے پنجوں کی چاپ پر ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ جب اسے لگا کہ وہ اس کے انتہائی قریب پہنچ چکا ہے تو اس نے اچانک گھوم کر ٹریگر دبایا۔ اسے لگا تھا کہ گولی چلے گی اور وہ مر جائے گا، لیکن نہ تو گولی چلی اور نہ ہی وہ مرا، بلکہ خالی ٹریگر چلنے پر اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی تھی۔ یک کے بعد دیگر اس نے کئی بار ٹریگر دبایا اور بار بار پستول لوڈ کر کے دیکھا، مگر بے سود۔ شیر تو اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ وہ اپنی پوری آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے ایک لمحہ بھی نہیں لگا تھا یہ سمجھنے میں کہ یہ کس کی حرکت ہے۔ آج اس کا شدت سے من کیا کہ وہ میرم کو خود ہی جان سے مار دے۔ وہ اپنی پستول دور پھینک کر اس سے لڑنے کے لیے ایکٹیو ہو گیا اور اچانک شیر اس پر جھپٹ پڑا تھا۔ ملتے ہیں بہت جلد نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اچھے اچھے ریئیکٹس دیں، کمنٹس کریں، لائک کریں اور فیس بک پیج پر بھی فالو کریں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔